بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی اور بھابھی کے درمیان خوب جھگڑا ہو رہا تھا اور جھگڑے کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی، لیکن اب تک میں اور اماں سمجھ نہیں سکے تھے کہ اس تکرار کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ بھائی کی شادی کو یہ دوسرا ہی مہینہ تھا اور ان 2 مہینوں میں اب تک نہ جانے کتنی دفعہ بھائی اور بھابھی کا اتنا ہی برا جھگڑا ہو چکا تھا۔ میں اور اماں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ جب ہی بھائی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلے اور ہم دونوں کو کمرے کے باہر کھڑا دیکھ کر غصے سے کہنے لگے، آپ دونوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اماں نے کہا، یہ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ پاس پڑوس تک آواز جائے گی تو لوگ باتیں بنائیں گے، کچھ خیال تو کرو، شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ بیوی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو تم نے عجیب جھگڑا شروع کر رکھا ہے۔ بھائی غصے میں کہنے لگے، آپ نے میرے پلے ایسی عورت باندھ دی ہے جس کے ساتھ نبھانا بہت ہی مشکل ہے، میں نے پھر بھی جیسے تیسے کر کے 2 مہینے گزار لیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ میں اس عورت کو برداشت کر پاؤں گا۔ وہ اماں کو ہی مجرم ٹھہراتے گھر سے نکل گئے اور اماں نے سر پکڑ لیا۔ بھائی شروع سے ہی بہت زیادہ غصے والے تھے، ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ کرنے لگتے، یہی وجہ تھی کہ اب تک ان کی کہیں کوئی اچھی نوکری بھی نہیں ہو سکی تھی۔ وہ تو ابا نے وراثت میں کئی دکانیں چھوڑی تھی جن کے کرائے سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ بھائی کے جانے کے بعد اماں بیٹھی رونے لگی تو میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کو پتہ تو ہے بھائی کا غصہ بس ایسا ہی تو ہے، مجھے بھی بھائی سے بہت شکوے تھے، بھائی کی وجہ سے ہی تو میں بھی آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکی، بڑی مشکل سے 10ویں جماعت پاس کرنے کی اجازت دی تھی بھائی نے، اور جب سے ایسے ہی گھر میں بیٹھی تھی، جبکہ میرا خواب تو ڈاکٹر بننے کا تھا، لیکن بھائی کی سخت طبیعت کی وجہ سے کچھ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ میں اماں کو سمجھا ہی رہی تھی کہ بھابھی اپنا سامان اٹھائے کمرے سے باہر نکلی اور انہیں اس طرح نکلتا دیکھ کر میں اور اماں چونک گئے۔ اماں نے گھبرا کر پوچھا، کہاں جا رہی ہو فائزہ؟ بھابھی نے عجیب سی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا اور کہنے لگی، آپ کے بیٹے کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، کاش کہ آپ لوگوں نے شادی سے پہلے اپنے بیٹے کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بھابھی کی بات سن کر اماں حیرانی سے کہنے لگی، کس حقیقت کی بات کر رہی ہو؟ مانتی ہوں میرا بیٹا غصے والا ہے، لیکن زیادہ تر مرد ایسے ہی تو ہوتے ہیں، میں خود اسے سمجھاؤں گی، وہ آئندہ تم پر غصہ نہیں ہوگا۔ اماں کی بات سن کر بھابھی تنزیہ سا ہنسی اور کہنے لگی، بات غصے کی نہیں ہے، بات اس وجہ کی ہے جس وجہ سے آپ کا بیٹا بات بات پر غصہ ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے کا بس چلے تو میرا سانس لینا بھی بند کروا دے، کیونکہ وہ ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اسے خوف ہے اپنے گناہوں کا، اور اسی خوف کے نتیجے میں وہ میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر بھابھی تو اپنا سامان لیے گھر سے نکل گئی اور میں اور اماں ہکا بکا رہ گئے۔ بھابھی کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ بھائی کو بھلا کون سا خوف تھا؟ کس بات کا ڈر تھا؟ وہ تو اچھے بھلے تھے۔ اماں پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی، گھر کی اکلوتی بہو گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ بھائی ہر سال زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہیں ان سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس کی معافی کے لیے جاتے ہوں؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، تیرا بھائی ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اس نے کوئی منت مانی ہے، اسے ہی پورا کرنے جاتا ہے، اگر معافی مانگنی ہوتی تو کسی یتیم لڑکی کو لا کر اس کی شادی کیوں کرواتا، وہیں گر پڑ کر معافی مانگتا، چادر چڑھاتا، لیکن اس کی جو کوئی منت ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی یتیم لڑکی کو لاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے اور پھر خود اس کی کسی اچھی جگہ شادی کرواتا ہے۔ میرا بیٹا تو بہت نیک ہے، اس عورت کا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اماں کی بات میں وزن تھا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے اولاد کی ہر بات ٹھیک ہی تو لگتی ہے۔ میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی، اب اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا تھا کہ فائزہ بھابھی چلی گئی تھی اور خاندان والوں کو پتہ چلتا تو بڑی بدنامی ہوتی۔ رات کے بھابھی گھر لوٹی تو اماں نے انہیں بتایا کہ ان کی بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے۔ کہنے لگا، اچھا ہوا اماں، بڑی خراب عورت تھی، میں نے کبھی اس کی برائی نہ کی تمہارے سامنے کہ میری بیوی ہے، لیکن سن لو تم، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، ہر وقت اسے چھت پر جانے کی پڑی رہتی تھی، کبھی تو زبردستی کہتی کہ بازار چلو، کوئی کام نہ کاج، لیکن باہر آوارہ گردی کرنی ہوتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کے مزاج بتاتے ہیں کہ ان کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ باہر کا ماحول اگر ٹھیک ہوتا تو میں اپنی آمنہ کو پڑھنے کے لیے نہ بھیج دیتا، مجھے پتا ہے نا کہ دنیا کیسی ہے، میں تو ان لوگوں کو دنیا کی سرد و گرم سے بچا کے رکھنا چاہتا ہوں، مگر ان عورتوں کے دماغ ہی نہیں ہوتے۔ بھائی نے بھابھی کو واپس لانے کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ الٹا ان کے چلے جانے پر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے تھے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھائی کیسے اتنا سکون سے ہے جبکہ اس کی نئی نویلی بیوی چلی گئی تھی۔ اگلے ہی دن بھائی نے اپنا مختصر سا سامان باندھا اور اماں سے کہنے لگا کہ میں زیارت پر جا رہا ہوں۔ ارے پہلے بہو کے مسئلے کا تو کچھ کرو، پھر تم اپنی نیکی کے راستے پر چلنا، دنیا باتیں بنائے گی، جس کو پتا چلے گا ہم نے فائزہ کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ ہمیں ہی قصوروار ٹھہرائے گا، عورت کو کون برا سمجھتا ہے بھلا؟
بھائی کہنے لگے اماں یہ ممکن نہیں ہے، اب عورت اس گھر میں نہیں آئے گی، ویسے بھی میں بڑے سکون سے ہوں، میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، ابھی میں اپنا بڑا سا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت منت مانی ہے اور اسی کو پورا کرنے کے لیے بار بار زیارت کے لیے جاتا ہوں، تم بجائے نیک کاموں میں میرا ساتھ دینے کے مجھے الٹا فائزہ جیسی عورت کے جھمیلوں میں الجھانا چاہتی ہو۔ بھائی یہ کہہ کر زیارت کے لیے چلا گیا۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی میں کچھ نہیں کر سکتی، پتہ نہیں کون سی منت ہے اور کب پوری ہوگی، یتیم لڑکیوں کا تو اس سے پورا خیال ہے لیکن اپنی بیوی کا خیال نہیں آ رہا، دوسروں کا گھر بساتا ہے، اپنا گھر اجاڑنے پر تلا ہے۔ اماں بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بھائی کو کوستی رہے، پھر مجھے کہنے لگی چل بیٹا میری چادر لا، میں خود فائزہ کے گھر جا کر اسے لے کر آتی، اب وہ ہمارے گھر کی عزت ہے اور اس طرح میکے بیٹھی اچھی نہیں لگتی۔ اماں اور میں فائزہ بھابھی کے گھر پہنچے تو انہوں نے بری طرح ہم سے بات کی، کہنے لگیں وہ جلدی بھائی سے خلا لے لیں گے، ان کا واپسی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر تو مجھے اور اماں کو صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگیں ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے جو تم خلا کی بات کر رہی ہو؟ میرے بیٹے نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ تھوڑا بہت غصہ تو ہر مرد ہی کرتا ہے، میرے شوہر بھی بہت زیادہ غصے ہوا کرتے تھے، وہ بھی اپنے باپ پر ہی گیا ہے۔ فائزہ بھابھی نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگی یا تو سچ میں آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم یا آپ بہت ہی بھولی بنتی ہیں، لیکن میں اتنی معصوم نہیں ہوں کہ اتنی بڑی بات کو آسانی سے ہضم کر جاؤں۔ مجھے آپ کے بیٹے کا ہر سچ پتہ چل گیا ہے، میں صرف اس لیے خاموش ہوں کیونکہ ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی، بہتر ہے کہ آپ بھی آج کے بعد یہاں کا رخ نہ کریں۔ یہ کہہ کر بھابھی نے ہمیں رخصت کر دیا اور ہم دونوں اپنا سموں لے کر واپس چلے آئے۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں تیرا بھائی ٹھیک کہتا ہے، صورت کا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، بھلا کون سی لڑکی شادی کے دوسرے مہینے ہی اپنے منہ سے خلا جیسی بات نکالتی ہے؟ یقیناً اس کا کردار ہی اچھا نہیں ہوگا۔ اماں کی بات پر میں نے کچھ نہ کہا تھا۔ ہمارے گھر میں عجیب سی اداسی گھل گئی تھی۔ بھائی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے، بھابھی اپنے میکے لوٹ گئی تھی، میں اور اماں ہی گھر تھے، میں کام کاج بھی زیادہ نہیں تھے۔ بھائی نے میرے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا رکھی تھی، اس لیے ہم دونوں ماں بیٹی سارا دن خاموشی سے ایک دوسرے کے چہرے تکتے یا پھر آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے۔ 4 دن بعد بھائی واپس لوٹے تو ان کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سی 15 سال کی لڑکی بہت چپ چاپ سی شرمیلی سی لگ رہی تھی۔ بھائی نے ہمیشہ کی طرح اسے چھت پر بنے کمرے میں رہنے کے لیے جگہ دی اور سختی سے ہم سے کہا کہ ہم دونوں میں سے کوئی اوپر نہیں جائے گا، یتیم لڑکی ہے، بہت ڈری ہوئی ہے، بھائی اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، جلدی رشتہ مل جائے گا اور وہ اسے رخصت کر دیں گے۔ ہمیشہ ایسے ہی تو ہوا کرتا تھا، بھائی جب بھی کوئی لڑکی لے کر آتے تو اس کا کھانا پانی تک خود کرتے اور اسے ہم لوگوں سے دور ہی رکھتے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ یہ ان کی منت کا حصہ ہے، ہم ان کی منت خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس بار جو لڑکی بھائی کے ساتھ آئی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر میرا دل خود بخود اس کی طرف ہمک رہا تھا، اس سے دوستی کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں تنہائی سے بیزار تھی، اس لیے ایک رات موقع دے کر اوپر چلی گئی۔ لڑکی کمرے میں اکیلی تھی، جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں ایسے ہی تم سے بات کے لیے آئی ہوں، جلدی تمہاری شادی ہو جائے گی اور تم یہاں سے چلی جاؤ گی، پھر تو ہم کبھی دوبارہ مل بھی نہیں سکیں گے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی کہ قسمت نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنے ماں باپ کی موت کا ذکر کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ رو مت، جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تم تو شکر گزار ہو خدا کی کہ تمہیں میرے بھائی جیسا شخص مل گیا، وہ تو تمہارا بہت خیال بھی رکھے گا اور تمہیں بہت اچھی جگہ بھی بھیجے گا۔ اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ بھائی زیارت پر کیوں جاتے ہیں اور آپ کو یہاں کیوں لے کر آیا ہے۔ اس کی نظروں میں اچانک میرے لیے حقارت آ گئی تھی اور اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی بھائی اوپر چلا آیا اور مجھے اس کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بہت ناراض ہوا۔ میں بھی ڈر کر نیچے چلی آئی، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں کی نفرت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے آج تک کسی کی آنکھوں میں ایسی نفرت اپنے لیے نہیں دیکھی تھی۔ اگلے ہی صبح بھائی اسے گھر سے یہ کہہ کر لے گیا کہ اچھا رشتہ مل گیا ہے، بھائی اس کا نکاح پڑھوا کر اسے مسجد سے ہی رخصت کر دے گا۔ آج تک نہ بھائی نے کسی لڑکی کی شادی ہمارے سامنے کی تھی اور نہ ہی اس کی رخصتی۔ بھائی رشتہ کیسے ڈھونڈتے، شادی کیسے ہوتی، ہم ماں بیٹی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، بس ہم تو یہی دعا کیا کرتے تھے کہ بھائی کی جو بھی منت ہو وہ پوری ہو جائے۔ اس بات کو 4 مہینے گزر گئے اور پھر میرے لیے ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا۔ اماں نے بھائی کو بتایا تو بھائی نے بھی کہا کہ اب چھوٹی کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آمنہ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے مجھے سکون ہو جائے گا۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد مجھے عامر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ عامر بہت اچھے پڑھے لکھے انسان تھے، ان کی نوکری بھی بہت اچھی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن شادی کے 5 مہینے بعد بھی جب میں امید سے نہ ہوئی تو میری ساس کا رویہ کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنا چاہتی۔
5 مہینے گزر گئے، آخر تم کب خوشخبری سناؤ گی؟ ان کی بات سن کر میں گھبرا ہی گئی کہ کہیں وہ اولاد کی خواہش میں کچھ ایسا ویسا نہ کر دے، کیونکہ اکثر ایسی عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے کے پیچھے پڑ جاتی ہیں جنہیں اپنے مرنے کا خوف ہو۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اور پھر جب میں اپنے گھر آئی تو میں نے اماں کو یہی بات بتائی۔ اماں بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگیں کہ نصیب سے اتنا اچھا شوہر ملا ہے، اسے کسی طرح مت کھونا، اولاد کے لیے کچھ حل نکالو۔ میں اور اماں کچھ ڈاکٹرز کے پاس گئے، لیکن پتہ چلا کہ میرے ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ میں جلدی ماں نہیں بن سکتی، مجھے پہلے 2 سال کے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں جانتی تھی اگر یہ بات میری ساس کو پتہ چلی تو وہ میرا جینا دو بھر کر دیں گے، اسی لیے میں نے رونا شروع کر دیا۔ اماں نے مجھے آنسو بہاتا دیکھا تو کہنے لگی، تو بھی زیارت پر چلی جا، تیرا بھائی کہتا ہے وہاں بڑے بڑوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، تیرے بھائی کو ہی دیکھ لے، اس کا کاروبار بھی جمنے لگا ہے، وہ پیسوں میں کھیر رہا ہے، اب تو مجھے فائزہ کے جانے کا بھی غم نہیں ہوتا، کچھ دن میں ہی تیرے بھائی کی کسی اچھی جگہ شادی کروا دوں گی، تو بھی زیارت پر جا کر اپنی اولاد کے لیے منت مان۔ اماں کی بات میرے دل کو لگی تھی، کیونکہ واقعاً بھائی کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ میں نے عامر کو سارا سچ بتایا اور ان سے زیارت پر جانے کی بات کی تو میری خاطر وہ بھی راضی ہو گئے، کہنے لگے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن میں تمہاری خوشی کی خاطر چلنے کے لیے تیار ہوں تاکہ تمہارے دل میں کوئی ملال نہ رہ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں بھائی سے زیارت پر جانے کی بات کرتی اور ان کے ساتھ جانے کا وقت طے کرتی، بھائی خود ہی بنا بتائے چلے گئے، اور یہ بات مجھے جب اماں سے فون پر پتہ چلی تو میں نے عامر سے کہا کہ اب بھائی تو نکل گئے ہیں، وہ سال سے پہلے دوبارہ نہیں جاتے، ہم بھی ان کے پیچھے ہی چلے جاتے ہیں۔ عامر نے منع کیا، عامر نے کہا کہ ٹھیک ہے، دفتر کی چھٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ میں سارا راستہ دعا مانگتی رہی کہ میری خواہش پوری ہو جائے، میری جولی بھر جائے، تاکہ میرا اور عامر کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ یہ اولاد ہی تو ہوتی ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ پوری رات کے بس کے سفر کے بعد ہم صبح سویرے زیارت پر پہنچے تو میں نے بھائی کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ میں پہلی دفعہ یہاں آئی تھی، اگر بھائی مجھے مل جائے تو میرے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن اتنی بڑی جگہ پر بھائی کو ڈھونڈنا ممکن نہیں تھا، اور پھر یہاں رش بھی اچھا خاصا تھا اور بہت سارے لوگ منت ماننے کے لیے آئے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ بھائی کسی طرح مجھے نظر آ جائے، کیونکہ یہاں فون کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے، اور اسی لمحے میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ واقعی یہ جگہ بہت قبولیت والی تھی۔ بھائی کہیں دور مجھے نظر آ گئے تھے، میں نے عامر کا ہاتھ پکڑا اور بھائی کے پیچھے پیچھے چل پڑی، لیکن بھائی بہت تیز تیز قدم اٹھاتے آگے کی جانب جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے چلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ بھائی ایک جگہ رک گئے ہیں، وہ خالی ویران سی جگہ تھی، مٹی کے ٹیلے بھی تھے، وہاں ایک مرد ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ بھائی نے اس لڑکی کا اپنا ہاتھ میں پکڑا، نوٹوں کی گڈی نکال کر اس آدمی کے ہاتھ میں رکھ دی اور تیزی سے اس لڑکی کو لے کر واپس سی پلٹ کر آنے لگی، لیکن راستے میں انہیں میں نظر آ گئی۔ ان کے قدم زنجیر ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرانی سے کہنے لگے، تم یہاں کیا کر رہی ہو آمنہ؟ لیکن میں بھائی کو نہیں بلکہ اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے بھائی سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ پہلے تو بھائی خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ یہ یتیم لڑکی ہے، میں اسے شہر لے جاؤں گا، اس کی شادی کرواؤں گا، اس کا گھر بس جائے گا۔ میں نے اس لڑکی کی شکل دیکھی جہاں خوف ہی خوف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یتیم ہو؟ کیونکہ مجھے اپنے بھائی کی بات پر پہلی دفعہ بالکل بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، بلکہ میرا باپ تو مجھے بیچ کر گیا ہے، اس آدمی نے مجھے 10,000 روپے کے بدلے خریدا ہے اور اب یہ شہر لے جا کر مجھے آگے بیچ دے گا۔ یہ لوگ بہت ہی ظالم ہیں، انہیں ہم بیٹیوں پر رحم نہیں آتا۔ اس علاقے میں لوگ بیٹی کو رکھنا پسند نہیں کرتے، جس کے گھر بیٹی ہوتی ہے وہ اسے جوان ہوتے ہی فروخت کر دیتا ہے، اور آج میرے بکنے کی باری ہے۔ اس لڑکی کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے اسے پیسے دے کر خریدا ہے؟ آپ اسے شہر لے جا کر بیچیں گے؟ یہ یتیم نہیں ہے، آپ اس کی شادی نہیں کروائیں گے۔ میرے ڈھیر سارے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے بھائی نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے چہرے پر مارا اور کہنے لگے، منہ بند رکھو، اگر اب دوبارہ ایسی کوئی بات کہی تو میں تمہیں شہر لے جانے کے بجائے جلا کر مار دوں گا۔ بھائی کے انداز نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی، اور میرا بھائی جو خود کو بہت پارسا ثابت کرتا تھا وہ اندر سے کھوکھلا انسان نکلا تھا۔ اس کی نیکی کا بت میرے آگے چور چور ہو گیا تھا۔ عامر بھی حیرانی سے میرے بھائی کو دیکھ رہے تھے۔ فائزہ بھابھی کی باتوں کا مطلب مجھے اب سمجھ آ گیا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ بھائی نے غصے میں مجھے کہا کہ اس کے باپ نے خود اسے میرے ہاتھوں بیچا ہے، میں آگے سے شہر لے جا کر لاکھ روپے میں بیچ دوں گا، یہی میرا کاروبار ہے اور اسی کے لیے میں یہاں آتا ہوں۔ خبردار جو تم نے اماں سے اس بارے میں کوئی بات کی یا میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، تمہاری زندگی مشکل کر دوں گا۔ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارو۔ مجھے دھمکا کر بھائی اس لڑکی کو لے کر چلے گئے۔
میں ہکا بکا عامر کو دیکھنے لگی۔ عامر کو بھی بھائی کی اس حرکت پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کہنے لگے ہیں کہ دیکھنے میں تو تمہارا بھائی بہت ہی بھلا لگتا ہے، لیکن کام تو دیکھو کتنے گندے ہیں۔ بھائی کی وجہ سے میں تو اپنے شوہر کی نظروں میں بھی گر چکی تھی، اور اس سے بھی زیادہ دکھ مجھے اس لڑکی کی حالت پر ہو رہا تھا جسے اس کے سگے باپ نے فروخت کر دیا تھا۔ میں نے عامر سے کہا کہ خدا نے میری جھولی میں فی الحال اولاد نہیں ڈالی، لیکن آج نہیں تو کل میں بھی ماں بنوں گی، شاید میرے گھر میں بھی بیٹی ہو۔ میں ایسے کیسے کسی کی بیٹی کو بازاروں کی زینت بنا دیکھ سکتی ہوں؟ بھلے ہی اس کے باپ نے اسے بیچا ہو، لیکن وہ لڑکی تو ایسا نہیں چاہتی نا۔ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ عامر پڑھے لکھے تھے، انہیں میری بات سمجھ آ گئی۔ وہیں سے ہم دونوں پولیس اسٹیشن گئے اور میں نے اپنے ہی بھائی کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے میری نشاندہی پر بھائی کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس لڑکی کو بازیاب بھی کروا لیا گیا۔ میرا بھائی نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا تم نے بہن ہو کر مجھے ہی پکڑوایا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ اس کا باپ خود اسے اپنی مرضی سے فروخت کر رہا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا اور کہا کہ جب آپ جیسے خریدار نہیں ہوں گے تو فروخت کرنے والوں کے ارادے خود بخود پست پڑ جائیں گے۔ میں بنا کوئی منت مانے واپس آ گئی تھی۔ میں نے ایک نیکی کا کام کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ نیکی میرے آگے کام آنے والی تھی۔ اس علاقے کے پولیس والوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ آئندہ یہاں سے کوئی لڑکی فروخت نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے کوئی پوری قانون سازی ہونی چاہیے۔ ایسے سخت اقدامات ہونے چاہیے کہ آئندہ نہ کوئی اپنی بیٹی کو بیچنے کا سوچے اور نہ ہی کوئی اسے خریدنے کا۔ میری ماں کو جب اپنے بیٹے کی گرفتاری کا پتہ چلا اور حقیقت سامنے آئی تو وہ بہت روئی، لیکن مجھے اپنی ماں کا رونا بالکل بھی برا نہیں لگا، کیونکہ ان کے لال کی وجہ سے اب تک نہ جانے کتنی ماؤں نے آنسو بہائے تھے۔ میں جب بھی اپنی ماں کے گھر ملنے جاتی ہوں وہ مجھے برا بھلا کہتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں نے اس کے بیٹے کو جیل بھجوایا۔ میں ظالم ہوں، لیکن آپ لوگ بتائیں کیا میری غلطی ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا ہوا کی بیٹیاں ہم سب کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ ان کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ کر بھی ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں موند لینی چاہیے کہ جب تک خطرہ ہمارے گھروں کو نہ پہنچ جائے ہم بیدار نہیں ہوں گے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔